آج ویو 360 میں بین الاقوامی مذہبی آزادی کے لیے امریکی ادارے کی بھارت میں مذہبی آزادیوں سے متعلق تشویش، روسی نژاد یہودی اسرائیل کی شہریت کیوں لینا چاہتے ہیں؟ میں واقعی جنگ کے خلاف ہوں اور میں اس میں حصہ نہیں لینا چاہتا۔ میرے دوستوں کے دوست بھرتی کیے گئے اور یہاں تک لڑتے ہوئے مارے بھی گئے۔ اور لاس اینجلس آٹو شو میں جدید اور الیکٹرک گاڑیوں کی نمائش۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ دنیا بھر میں مذہبی آزادی کے لیے کام کرنے والے امریکی ادارے یوسف کی سالانہ رپورٹ کے مطابق سال 2022 کے دوران بھارت میں مذہبی آزادی سے متعلق حالات نمایاں طور پر خراب ہوئے ہیں اور حکومت نے گزشتہ ایک سال کے دوران اس ابتری میں اضافہ کیا ہے۔ یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کے مطابق بھارتی حکومت نے ہندو قوم پرست ایجنڈے کو فروغ دینے والی ایسی پالیسیز نافذ کی ہیں جو کہ مسلمانوں، مسیحیوں، سکھوں، دلت اور دیگر مذہبی اقلیتوں پر منفی طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت وفاقی اور صوبائی سطح پر ہندو نظریات پر مبنی ورژن کو اور ویژن کو پہلے سے موجود اور نئے قوانین کے ذریعے منظم کرتی رہی ہے، اور اس میں ایسی تبدیلیاں بھی شامل ہیں جو مذہبی اقلیتوں کے خلاف ہیں۔ بھارت میں مذہبی آزادیوں کی کیا صورتحال ہے اور یوسف کی رپورٹ پر کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے، اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر شمس الاسلام سے۔ اقلیتوں کے امور کے ماہر ہیں اور دہلی یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں، اس وقت ہمیں نئی دہلی سے جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شمس، یوسف کی رپورٹ کہتی ہے کہ ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ یا یو اے پی اے کے قانون کے تحت انسانی اور مذہبی حقوق پر بات کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کس سطح پر بھارت میں یو اے پی اے کا قانون استعمال ہو رہا ہے؟ بھارت کی حکومت کی طرف سے تو اس بات کی تردید کی جاتی ہے کہ اس میں ان لافل قسم کی جو ہے اریسٹ نہیں ہو رہی۔ دیکھیے، جو لوگ ابھی پاور میں ہیں، اقتدار میں ہیں، وہ کھلے عام بول رہے ہیں کہ وہ ہندو نیشنلسٹ ہیں۔ ہمارے پردھان منتری بول چکے ہیں، ان کا آر ایس ایس سے سمبند ہے، وہ یہ بول چکے ہیں، ہمارے ہوم منسٹر بول چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا کیا بول رہے ہیں اس پر اگر ابھی وقت ہوگا تو ہم لوگ بات کریں گے۔ جی، پر سچ یہ ہے کہ ہماری جو راشٹرپتی ہیں میڈم، انہوں نے کل پرسوں کہا ہے کہ یہ ہم جیلیں بنائیں گے، کتنی جیلیں بنائیں گے ہم، اور ان جیلوں کے اندر 80% سے زیادہ انڈر ٹرائل ہیں، اور یہ جو ٹیرر لا کے تحت جن لوگوں کی گرفتاری ہو رہی ہے اس میں 5% سے زیادہ سزا نہیں مل رہی ہے۔ یہ صرف ایک کیا کیا گیا ہے کہ آپ کو گرفتار کریں گے، آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے بیل لینے کا، آپ اپیل نہیں کر سکتے، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ نے جرم نہیں آپ کیا ہے۔ کرمنل نہیں ہیں۔ یعنی جی، سرکار نے بتانا ہے یہ جو قانون ہے یہ دنیا میں انگریزوں کے راج میں بھی نہیں تھے۔ تو یہ بہت بہت خراب حالات ہیں، اور آپ جو لوگ ایماندار ہیں، لائر ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جرنلسٹ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، فلاسفرس ہیں، تھنکرز ہیں، اس دیش کی بہترین دماغ ہیں، ان کو آپ جیل میں سڑا دیں گے، ان کو 5 سال 10 سال رکھ دیں گے، تو وہ کیا ہو کر آئیں گے باہر؟ وہ ایک زندہ لاش ہی ہوں گے، سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، بیماریاں ان کو لگ چکی ہوں گی، جی۔ یہ سب وہ توڑ دینا چاہ رہے ہیں۔ ایک بھارتی حکومت کی طرف سے تو تردید آتی ہے اس بات کی، اور اس سے بھی پہلے جس طرح سے میں نے آپ سے یہی مینشن کیا کہ اس حوالے سے بھی یو اے پی اے کے حوالے سے بھی بھارتی حکومت جو ہے وہ تردید کرتی ہے، لیکن کئی ادارے، ایک جو ہم انڈیپینڈنٹ رپورٹس دیکھتے ہیں اس میں یہ سامنے آتا ہے کہ حکومت کی کئی تنظیمیں، حامی تنظیمیں جو خاص طور پہ ہیں، وہ مائنورٹیز کے خلاف کارروائیاں کرتی ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے کیا حقائق ہیں؟ جی، اگر ایف ایم رائٹ، خالد صاحب سے بات کر رہا ہوں نا میں؟ جی 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 جی، خالد بھائی، خالد صاحب، اس دیش کا جو ہوم منسٹر ہے اس نے پرسوں بیان دیا ہے کہ 2002 میں ہم نے سبق سکھایا تھا اور اس کے بعد سب سیدھے ہو گئے۔ جی، وہ آپ ان کے حمایتی ادارے بول رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں ہوم منسٹر جنہوں نے عہد لیا ہے، اوتھ لی ہے بھارت کے سیکولر ڈیموکریسی کو چلانے کی۔ اس کے بعد بیتا
अभी गुजरात में चुनाव हो रहे हैं और मुसलमानों की वहाँ पॉलिटिकल कोई औकात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हिंदू मुसलमान बनाने के लिए एक बेटा जजीरा है, उसके अंदर 1 लाख स्क्वायर मीटर की जगह खाली कराई गई है। मुसलमानों की दुकानें, मुसलमानों के बिजनेस, मुसलमानों के घर, मुसलमानों के 20 से ज्यादा मजहबी जगहें, मजार, उनको बुलडोजर से ढा दिया गया, उनको तहस नहस कर दिया गया। और उसको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री बता रहे हैं, वहां की सरकार को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने देखिए क्या क्या जबरदस्त किया है। होम मिनिस्टर बधाई दे रहे हैं। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जो बाबा हैं, वो जाकर वहां कह रहे हैं कि ये देखिए कितना बढ़िया सबक सिखाया। और उनकी मीटिंग्स में बुलडोजर रहता है, यानी स्टेज पर एक तरफ ये आरएसएस बीजेपी के लोग तकरीर कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ बुलडोजर रहता है। मैं खाली साहब एक दूसरे सवाल पर आना चाहता हूँ। मैं आप भारत में, हिंदुस्तान में हमारे क्या हो रहा है, कैसे होगा, उसमें अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी क्या करेगी, लेकिन क्योंकि आप वॉइस ऑफ अमेरिका से हैं, आप अमेरिका से बोल रहे हैं, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, अमेरिका से ये उम्मीद करता हूँ कि अमेरिका में जो ये आतंकवादी आरएसएस से जुड़े संगठन हैं, उन पर आप कुछ निगरानी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी आप देखें, आप उनका ध्यान कर रहे हैं, नहीं यूसुफ कर की रहे? रिपोर्ट वही उसी कॉन्टेक्स्ट में हम डॉक्टर शम्स बात कर रहे हैं, और मैं इसी क्वेश्चन पे, जिस तरह हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे, यही आपसे जानना चाह रहा था कि ऐसे भारतीय बाशिंदे, शहरी जो ऐसे कवानीन को इंसानी और मजहबी आज़ादियों पर कतगन समझते हैं, वो अमेरिका और दीगर आलमी इदारों से क्या तवक्को रखते हैं? जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ के लोग तो जो ईमानदार हैं, और उसमें से 90% जो गिरफ्तार किए गए यूपीए वगैरह में, वो हिंदू हैं, वो लड़ रहे हैं हिंदुत्व से। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब 15 अगस्त की रैली में न्यू जर्सी में एक बाबा का जो एक बहुत अजीब तरह के आदमी हैं, वो चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनके फोटो के साथ जब वहां बुलडोजर आता है न्यू जर्सी के अंदर हमारी आजादी वाले दिन, तो आरएसएस के जो संगठन वहां काम कर रहे हैं, उन पर कोई निगरानी हो रही है? मेरे पास ये आरएसएस का वीएचपी का ऑफिशियल उनका इंटरनेशनल जो 35 देशों में काम कर रहे हैं उसका है। अमेरिका में जो वो काम कर रहे हैं, उनके जो संगठन हैं, उनका नाम है विश्व हिंदू परिषद, हिंदू स्वयंसेवक संघ, बीएपीएस स्वामीनारायण, भारत सेवाश्रम संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, चिन्मय मिशन, हिंदू स्टूडेंट्स काउंसिल। तो जहां पर ये बुलडोजर आया, वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस हैं, उन्होंने किसने कराया था, कोई उसकी इंक्वायरी की, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको पूछा? यहाँ तो आरएसएस का जो निशान है वो लोटस नहीं होकर, उनका जो निशान है वो बुलडोजर हो गया है। पर अमेरिका में भी वो बुलडोजर को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप डॉक्टर शम्स, डेफिनेटली इस हवाले से हम मजीद डिस्कशन भी रखेंगे, किसी और नशिस्त में रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और जिस हवाले से यूसुफ की रिपोर्ट थी, उस पर हम आपसे बात कर रहे थे। अमेरिका में कायम इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने तुर्क हुकाम पर अफगान पनाहगुज़ीनों को मुल्क में बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी का इल्ज़ाम लगाया है। तुर्किया से निकाले जाने वाले जो अक्सर शहरी हैं और अफगान शहरी हैं, उनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी तालिबान के हाथों सबसे ज़्यादा ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। इस्तांबुल से वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट। अहमद, जिनका हम असल नाम जाहिर नहीं कर रहे, उनके लिए ये ख़तरे की घड़ियाँ हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उनकी शनाख्त छुपाई जा रही है। अहमद अमेरिका के तरबियत याफ्ता पायलट हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ चुके हैं। वो गुज़िश्ता साल से इस्तांबुल में हैं और अमेरिका में पनाह के हसूल की अपनी दरख्वास्त पर कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो मुल्क बदर किए जाने के ख़तरे के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें मुल्क बदर कर दिया गया है, और उनमें से कुछ साबिक फ़ौजी अहलकार थे। तालिबान का कहना है कि उन्होंने साबिक सरकारी फ़ौजी अहलकारों को माफ़ कर दिया है, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया। हम ये खबरें सुन रहे हैं कि वो अब भी उनका पीछा कर रहे हैं और उन्हें कत्ल और अगवा किया जा रहा है। तुर्की में नकल मकानी से मुतालिक बैनुल अक़वामी अमूर के ज़िम्मेदार महकमे प्रेसिडेंसी ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट का कहना है कि उसने इस साल 50,000 से ज़ायद अफ़गान बाशिंदों को हवाई जहाज़ के ज़रिए अफ़गानिस्तान वापस भेज दिया है।
جبکہ مزید 2,40,000 کو ایرانی سرحد پر روک دیا گیا یا انہیں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہیومن رائٹس واچ کی رواں ماہ جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں ترک حکام پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ جبر کر رہے ہیں اور افغان شہریوں کو بلا تفریق ملک بدر کر رہے ہیں۔ What we are seeing is that these people are generally rounded up in ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی بڑی کارروائیوں میں ان لوگوں کو عام طور پر شہروں میں حراست میں لیا جاتا ہے، ملک بدر کیے جانے والے مراکز میں رکھا جاتا ہے اور پھر رضاکارانہ طور پر واپسی کی حامی بھرنے یا دستخط کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ رپورٹ کا عنوان ہے کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے افغانستان کیوں چھوڑا، اور یہ اس حقیقت کا خلاصہ ہے کہ رپورٹ میں شامل کسی بھی افغان کو پناہ کی درخواست دینے کا موقع نہیں دیا گیا۔ ترک حکام جبر کے الزام کی سختی سے تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی قواعد کی پابندی کرتے ہیں۔ ترکی شامیوں پر مشتمل تقریباً 40 لاکھ مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے، تاہم پناہ گزینوں کے بارے میں عوامی عدم اطمینان اور اگلے سال ہونے والے انتخابات کی وجہ سے حکومت مزید پناہ گزینوں کی آمد سے خوف زدہ ہے۔ آج کل جو نئے افغان مہاجرین ترکی پہنچ رہے ہیں ان کی تعداد شامی مہاجرین سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے ترک حکومت افغان مہاجرین کے نئے ریلے سے خوف زدہ ہے۔ توقع ہے کہ انتخابات قریب آتے ہی افغان باشندوں کی پکڑ دھکڑ میں شدت آئے گی۔ حکام نے یہ بھی اعلان کیا کہ احمد سمیت بہت سے افغانوں کی رہائش کے اجازت ناموں کی استنبول میں تجدید نہیں کی جا رہی۔ ان کا اجازت نامہ رواں ماہ ختم ہو گیا، لیکن احمد کا کہنا ہے کہ امریکہ میں پناہ کی درخواست کے لیے ان کے آخری انٹرویو میں صرف چند ہفتے باقی ہیں، جس سے امید ہے کہ وہ اپنی بیوی اور 4 بچوں کے ساتھ دوبارہ مل پائیں گے۔ یہ ایک طرح سے وقت کے خلاف دوڑ ہے، اس لیے میں امریکہ جانے کی امید لگائے ہوئے ہوں کیونکہ میرا خاندان امریکہ میں ہے۔ میں خوف زدہ ہوں کہ کسی بھی وقت باہر سڑک پر پولیس مجھ سے کوئی دستاویز مانگ لے گی جو میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا مجھے ملک بدری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے میں افغانستان واپس بھیجے جانے سے بہت خوف زدہ ہوں۔ آنے والے ہفتے احمد کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں، افغانستان واپس ملک بدری اور ممکنہ موت یا اپنے خاندان کے ساتھ نئی زندگی کی امید۔ ڈورین جونز کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے۔ دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں۔ سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں۔ پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں۔ پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے۔ اور اب بات کرتے ہیں امریکی سیاست کی، جہاں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 2024 کا امریکی صدارتی انتخاب لڑنے کا اعلان کرنے کے بعد ان کی پارٹی سے بھی ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 میں صدارتی انتخاب لڑا تو انہیں ایک معروف کاروباری اور شوبز سے تعلق رکھنے والی شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں دوبارہ منتخب ہونے میں ناکامی پر انہوں نے انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ 2024 کے انتخابات کے لیے وہ مختلف پالیسیز سے متعلق اپنے منصوبوں کے ساتھ ساتھ اپنی پہلی مدت میں ان کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات کو بھی سامنے رکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 میں صدر کے لیے انتخاب لڑا تو معروف کاروباری اور شوبز سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو ایک خلل ڈالنے والے کے طور پر دیکھا گیا۔ 2020 میں دوبارہ منتخب ہونے میں ناکامی پر انہوں نے انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ اب جب ان کی نظریں 2024 کے انتخابات پر ہیں، وہ مختلف پالیسیوں سے متعلق منصوبوں کے ساتھ ساتھ اپنی پہلی مدت کے ٹریک کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم امریکی سرحدوں کو بحال اور محفوظ کر دیں گے جیسا کہ ہم نے پہلے کیا تھا، سب سے بہتر۔ ان کے معاشی منصوبے، ہم ایک بار پھر بہترین معیشت بنائیں گے، یہ بہت جلدی ہوگا۔ امن و امان پر ان کا نظریہ، میں منشیات فروشوں اور انسانی اسمگلروں کے لیے فوری طور پر سزائے موت کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اور اپنے بارے میں، میں نے ثابت کیا ہے کہ میں ملک کے سب سے زیادہ ایماندار اور معصوم لوگوں میں سے ایک۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ ان سردیوں کی چھٹیوں میں اپنے اہل خانہ سے مشورہ کریں گے کہ انہیں دوبارہ انتخاب لڑنا چاہیے یا نہیں۔ اس دوران وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ریپبلکنز کی توجہ امریکی عوام کی مدد کے بجائے اپنی کامیابی پر زیادہ ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، وہ سیاسی کلا بازیوں کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ پالیسی سازی میں سابق صدر کی کامیابیاں بہت کم ہیں۔
He accomplished very, very little. उन्होंने कानून साजी के मामले में बहुत ही कम कामयाबी हासिल की। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी उनकी तकर्रियाँ और लोगों पर हमले थे। लिहाजा उनकी इस बात पर यकीन करना मुश्किल है जब वो कहते हैं कि वही अमरीकी पॉलिसी को तब्दील करने वाले बनेंगे, जबकि उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया। ट्रम्प के हामी मुत्तफिक नहीं। वो तकरीबन 500 मील दीवार बनाने में बहरहाल कामयाब हुए। उन्होंने टैक्स में कटौती की। उन्होंने पेट्रोल को सस्ता करने के लिए बाहर तौर ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन की इजाज़त दी, और उन्होंने कौमी सलामती के नुक्ता नज़र से बाकी दुनिया को नोटिस दिया था कि अगर आप अमेरिका के साथ गड़बड़ करते हैं, अगर आप दुनिया भर में हमारे दोस्तों या हमारे इत्तेहादियों या शराकतदारों को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो आपको इस मुल्क के गैज़ व गज़ब का सामना करना होगा। ये वो सब चीज़ें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कर सकते थे और उन्होंने की। उन्होंने मजीद कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रम्प के दौर में कानूनी जद्दोजहद से सबक सीखा है। कोई भी जो दाएं बाजू के नजरियात की वजह से मुंतखब होकर व्हाइट हाउस में आएगा, जो ओवल ऑफिस में बैठेगा, वो कांग्रेस के साथ ऐसे काम करेगा जो मेरे ख्याल में पहले किसी ने नहीं किया, क्योंकि उन्हें सिर्फ मीडिया को नजरअंदाज करना होगा, क्योंकि ज्यादातर अमेरिका मीडिया को नजरअंदाज करता है। एक बात जिससे कोई इख्तलाफ नहीं करता वो ये कि इंतखाबात से तकरीबन 2 साल पहले मुल्क के अगले सदर का तयन करने की मुहिम शुरू हो चुकी है। अनीता पावल के साथ अजीज अहमद, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब कुछ बात इसराइल के लॉ ऑफ रिटर्न नामी कानून की, जिसके तहत कोई भी ऐसा शख्स जिसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक भी यहूदी हो, वो इसराइल मुंतकिल हो सकता है और इसराइल की शहरियत हासिल कर सकता है। गुज़िश्ता माह जब रूस यूक्रेन जंग की वजह से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में लड़ने के लिए 3 लाख मर्दों को फौज में भर्ती करने का फैसला किया, तो हज़ारों रूसी शहरियों ने इसराइल मुंतकिल होने की तैयारी शुरू कर दी। रूसी निजाद यहूदी ओले एग्रेशेव और ओल्गा शपेक्टोवा गुज़िश्ता 6 सालों से अपनी 2 बेटियों के साथ इसराइल मुंतकिल होने का सोच रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने मॉस्को में उब्रानी ज़ुबान भी सीखना शुरू कर दी थी। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले ने उन्हें कायल कर दिया कि अब जाने का वक्त आ गया है। मैं वाकई जंग के खिलाफ हूँ और मैं इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता। मेरे दोस्तों के दोस्त भर्ती किए गए और यहाँ तक कि लड़ते हुए मारे भी गए। हमने यहाँ आने के बारे में काफ़ी अरसा सोच विचार की, लेकिन रूस के हालात ने वाकई हमें ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया। हम अभी थोड़ा थक गए हैं, लेकिन आगे जो भी हालात हों उसके लिए तैयार हैं। इसराइल में नए तारकीन वतन की इमिग्रेशन और उन्हें बसाने के काम की देखभाल करने वाले इदारे द जूइश एजेंसी के मुताबिक रूस की यूक्रेन में जंग के बाद से अब तक 30,000 से जायद रूसी इसराइल पहुंच चुके हैं, और जब से पुतिन ने 3 लाख मर्दों की रूसी फौज में भर्ती का ऐलान किया है, तब से दरख्वास्तों की तादाद में तेजी आई है। मेरे ख्याल में इमिग्रेशन की इस छोटी लहर में यकीनन पुतिन और उनकी हुकूमत की जानिब से फौज में नई भर्तियां शुरू करने के अहकामात से तेजी आई है, जिसे लोग रिजर्व फौजियों और दीगर की जबरी भर्ती कह सकते हैं। इसराइली सियासतदान नितिन शरांस्की, जो माजी में रूस से मुनहरिफ हो जाने वालों में से हैं और जिन्होंने इसराइल मुंतकिल होने की कोशिशों की वजह से 9 साल सोवियत जेलों में गुजारे, कहते हैं कि यहूदी खानदानों से रवाबित रखने वाले रूसियों के इनखला का ताल्लुक ज़्यादातर रूसी मुआशरे पर पुतिन की आमराना पाबंदियों से है। ये उस लम्हे से शुरू हुआ जब पुतिन ने आज़ादी इजहार पर कुछ पाबंदियां लगाई, तंजीमों की आज़ादी पर, बैरून मुल्क दूसरे लोगों के साथ राब्ते की आज़ादी पर, और शायद सबसे अहम आज़ादाना गुफ्तगू और तबादला ख्याल के इजहार की आज़ादी पर पाबंदियां। ये ऐसी चीज़ है जो ख़ास तौर पर दानिश्वर तबके के लिए बहुत खौफनाक है। बहुत से रूसी अपने शुजरा नसब में किसी यहूदी दादा दादी या नाना नानी की तलाश में रशियन नेशनल आर्काइव के रिकॉर्ड छान रहे हैं, जो इसराइल वापसी के कानून के तहत उन्हें इसराइल मुंतकिल होने का अहल बना देगा। नितिन शरांस्की का कहना है कि तकरीबन 6 लाख रूसियों का ताल्लुक यहूदी खानदानों से है। लिंडा ग्रास्टीन के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। आज के दौर में सच्चाई अहम है। दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA प्लस पर। मालूमात अब आपकी दस्तरस में, सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर।
امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں ہونے والا آٹو شو دنیا کے بڑے آٹو شوز میں شمار ہوتا ہے۔ ہر سال 10 دن جاری رہنے والے اس شو میں اس سال بھی عوامی دلچسپی اور کار انڈسٹری کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً تمام ہی ہائی ٹیک اور الیکٹرک گاڑیاں نمائش کے لیے پیش کی گئیں۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں نئے آنے والے ماڈلز اور الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سن 2022 لاس اینجلس آٹو شو میں 1000 سے زیادہ گاڑیاں نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ گاڑیوں کے اس 10 روزہ ایونٹ کی یہ 115ویں سالگرہ ہے۔ یہ شوز صارفین کے لیے آنے والی تمام نئی کاروں کو دیکھنے، چھونے، محسوس کرنے اور کار میں شامل ٹیکنالوجیز کے بارے میں جاننے کے مواقع ہیں۔ گاڑیوں کی صنعت کے ماہر ریکارڈو روڈریجز لانگ کا کہنا ہے کہ گاڑیاں بنانے والے اب صارفین کی طلب اور سرکاری قواعد و ضوابط کو دیکھتے ہوئے زیادہ ماحول دوست گاڑیاں بنانے پر توجہ دے رہے ہیں۔ یقینی طور پر ہم الیکٹرک گاڑیوں کا بڑھتا ہوا رجحان دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم تمام طرح کی گاڑیوں کو الیکٹرک بنانے کا بھی رجحان دیکھ رہے ہیں۔ تو اب تقریباً ہر مینوفیکچرر کے پاس کمبشن انجن کے ساتھ ساتھ ہائبرڈ اور الیکٹرک انجن بھی ہیں۔ یہ کیلیفورنیا میں خاص طور پر اہم ہے، جو ماحولیاتی ضوابط لاگو کرنے میں سب سے آگے ہے اور دنیا کی سب سے بڑی کار مارکیٹوں میں سے ایک ہے۔ کیلیفورنیا پہلی ریاست ہے جس نے لازمی قرار دیا ہے کہ 2035 تک ریاست میں فروخت ہونے والی تمام نئی مسافر گاڑیوں میں کاربن کا اخراج 0 ہوگا۔ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم برقی گاڑیوں کو اپنانے کے ایک اہم مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ اوکٹاویو نوارو کار اور الیکٹرانک وہیکل انڈسٹری کے ماہر ہیں۔ یہاں تک کہ 2 سال پہلے بھی شاید 20 ماڈل موجود تھے اور اب ہمارے پاس 40 سے زیادہ ہیں، اور آپ کے پاس چھوٹی الیکٹرک کار سے لے کر ٹرک تک مختلف قسم کی گاڑیاں ہیں۔ فورڈ ایک نئی الیکٹرانک میچ SUV کی نمائش کر رہا ہے۔ ڈاج اپنی الیکٹرانک مسل کار سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ والوو اپنے خوشگوار ماڈلز دکھا رہا ہے اور کیا ظاہر کرتا ہے کہ اس میدان میں وہ ایک مسابقتی کھلاڑی ہے۔ لگژری برانڈ پورش بھی ای کار گیم میں شامل ہے اور ویتنام سے نئے آنے والی کمپنی وینفاسٹ نے 2 الیکٹرانک SUVs کی نقاب کشائی کی ہے جو اپنے برانڈ کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ شو کی سب سے نمایاں ہائپریونز XP1 ہائپر کار ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا ڈیزائن خلائی جہاز سے متاثر ہے اور ہائیڈروجن سے چلنے والی الیکٹرک کار ہے جس میں ناسا کی ٹیکنالوجیز استعمال کی گئی ہیں۔ اس میں 2000 ہارس پاور کا انجن ہے اور یہ 3 سے 5 منٹ میں ریچارج ہونے کے قابل ہے۔ اس کی قیمت $25 لاکھ ہے۔ یہ شاہ خرچی کے لیے گاڑیاں ہیں، لیکن یقینی طور پر ان کی ایک مارکیٹ ہے کیونکہ لمبورگینی، فراری کا تقریباً ہر برانڈ فروخت ہو جاتا ہے اور مارکیٹ میں نئے کھلاڑی آ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہائپیرین کا LA آٹو شو میں پریمیئر کیا جا رہا ہے، جس میں ایک الیکٹرک کار دکھائی جا رہی ہے جو 400 کلومیٹر فی گھنٹہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور 2000 ہارس پاور۔ یہ تقریباً ایک راکٹ کی طرح ہے۔ لیکن بہت سے ایسے ماڈلز بھی ہیں جو کئی کم قیمت پر دستیاب ہیں، جن میں ٹویوٹا جیسے معروف برانڈز ہیں، جس نے ایک نئے ماڈل کی پریس اور پلگ ان ہائبرڈ پریس پرائم کو پہلی دفعہ پیش کیا ہے۔ چاہے گاڑی بڑی ہو یا چھوٹی، چمکدار ہو یا پریکٹیکل، LA آٹو شو نے واضح کر دیا ہے کہ مستقبل برقی گاڑیوں کا ہے۔ ویرونیکا ویلفین کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔